جتنی دیر آپ بول بسم اللہ۔ ایک مرتبہ پھر سکون رمضان میں یہ ذکر جاری ہے، یہ محفل جاری ہے. ہمارے کچھ مہمان ابھی تشریف لے کر آئے ہیں، ہماری پیاری بہن تشریف لے کر آئی ہیں، تو بلال انہی سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ اب جو ذکر ہے، شہادت کا ذکر، جو گھڑیاں ہیں، کیونکہ یہ ٹرانسمیشن اب سمٹتی جا رہی ہے، اختتامی مراحل کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، تو اب ہمیں شہادت کے ذکر کی طرف بھی بڑھنا ہوگا. بالکل، یہ ذاکرہ فبیہ رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں دائیں جانب، لیکن انہی کی بہن ہے، ماشاءاللہ پیاری شہزادی ہیں. اور شہزادیوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہم شہزادیوں میں آج کے دن جو شہزادی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ کڑا وقت تو سب سے زیادہ انہی پر آنا ہے نا. انہی پر یہ تمام جو واقعات ہیں، یہ تمام واقعات یہ گواہی دے رہے ہیں کہ زینب اب تمہارے کندھوں پر یہ سارا بوجھ آنا ہے. اللہ کربلا کے واقعے کے بعد جو سارا بوجھ ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اکیلے اٹھایا ہے. تو یہ شہزادیوں کے صدقے یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. اور ایک پیاری شہزادی دعائے زہرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دعا سے بھی ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کرائیں گے. میں چاہوں گا کہ فبیہ یہاں پر موجود ہے. تو فبیہ میری بہن، میں ذرا جاننا یہ چاہتا ہوں، میری کم علمی ہے، کم عقلی ہے، یا پھر طفل مکتب آپ سمجھیں اپنے اس بھائی کو، جاننا یہ ہے کہ اس وقت شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور مفتی صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ شہادت کے وقت کون کون سی نصیحتیں کی گئی تھیں، اس پورے منظر نامے کی جب ضربت کا وقت ہے اور اب شہادت کا وقت ہے، یہ دردناک لمحات ہیں. ان لمحات کی عکاسی آپ اپنے ذکر میں کیسے کرتی ہیں؟ بالکل. امام علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں خاص طور پہ یتیموں کے لیے بھی خاص ہدایت کی تھی، وصیت کی تھی کہ ان کا خاص خیال رکھنا. اور امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ اگر میدان جنگ میں ہوں تو لوگ نام حیدر کرار سے کانپتے تھے کہ حیدر جنگ میں موجود ہیں، جن کا نام دشمن کی شکست کے لیے کافی ہے. اور اتنے کریم کہ جب اگر کوفے میں یتیم بچے کہتے تھے کہ مولا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، ہمارا بابا چلا گیا، تو وہ کائنات کا امیر مولا وہ خاک پہ بیٹھ جاتے تھے اور بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ اگر بچوں تمہیں کوئی یتیم کہے تو کہنا نہیں، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے. تو بس انہی کے بچوں کی یتیمی کا وقت قریب ہے، صبح قیامت قریب ہے. اور عجب ہے کہ اب فقط بی بی زہرا اور امام علی کے بچے یتیم نہیں ہونے جا رہے، بلکہ پورے کوفہ کی اور پوری کائنات یتیم ہونے جا رہی ہے. اگر محسوس کریں تو ہمارا روحانی باپ ہم سے جدا ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب ضربت لگی ہے اور جب جراح کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، ایک مرتبہ جراح رونے لگا. کہتا ہے امام حسن مشتبہ سے، امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، کہ اے مولا یہ تو فقط شیر خدا ہیں کہ جو اس زخم کو برداشت کر رہے ہیں، کہ اگر یہ اتنا شدید زہر تھا کہ اگر ایک قطرہ اس کا فرات کے دریا میں ڈال دیا جاتا تمام تر آبی مخلوقات مر جاتی تڑپ تڑپ کے. کہتے ہیں اتنا شدید زہر دیا گیا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. کہتے ہیں کہ جراح نے جو پٹی باندھی تھی وہ زرد رنگ کی تھی. کہتے ہیں لیکن جب امام کے جسم میں وہ زہر سرایت کر رہا تھا تو امام کے جسم کا رنگ بھی زرد ہو گیا تھا. کہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ بابا میں فرق محسوس نہیں کر پا رہی کہ وہ جو جراح نے پٹی باندھی تھی اور آپ کے جسم کے اعظم ہے. کہتے ہیں کہ اس حالت میں امام علی علیہ السلام بستر مرض پہ تھے. اور اگر تصور کریں، کیونکہ یہ لمحات صبح قیامت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے کا وقت ہے. کہتے ہیں کہ اگر گھروں میں والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہو تو بچوں کی بھوک اور پیاس مٹ جایا کرتی ہے. یہ ایام علی کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مبارک رمضان بھی ہیں. بس تصور کریں کہ جب امام علی بستر مرض پہ ہوں گے تو کس انداز سے مولا علی کے بچوں نے سحر و افطار کیا ہوگا. کہ کہتے ہیں کہ جب جراح نے مولا سے کہا تھا، اور فقط امام کے بچے نہیں بلکہ کوفہ کا ہر یتیم تڑپ رہا تھا کہ ہمارا باپ ہم سے جدا ہونے والا ہے. کہتے ہیں جب طبیب نے کہا کہ مولا جتنا ہو سکے اپنے بابا کو دودھ پیش کریں، تو کہتے ہیں جب یہ کوفہ میں خبر عام ہوئی ہے تو کوفہ کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں وہ دودھ کے پیالے لے کے چلے آئے اور کہتے تھے اے مولا ہمارا باپ ایک مرتبہ ہم سے جدا ہو گیا،
لیکن ہم علی جیسے کریم باپ سے جدا ہونا نہیں چاہتے. کہتے ہیں ایک عام کوفے کے باپ کا حال تھا, نہ جانے جناب زینب ام کلثوم کا عالم کیا ہوگا, کہ جنہوں نے اپنی ماں کو اس عالم میں دیکھا کہ جن پہ جلتا ہوا دروازہ گرا, جن کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں, شکستہ پہلو دیکھا, اور اپنے بابا کو بستر مرض پہ اس عالم میں دیکھا کہ ان کا سر شگافتہ ہے. بس عجب نہیں, اس عالم میں جو ہے وہ اختتام کروں گی کہ جب جنازہ حیدر کرار کا اٹھا ہوگا, بیٹیوں نے ایک مرتبہ دامن تھام کے کہا ہوگا کہ عید آ رہی ہے بابا جان, کیسے رہیں گی بیٹیاں, اور ویران گھر ہو جائے گا کہ بابا ابھی مت جائیے, بابا ابھی مت جائیے. میں ایک سوال یہاں پر اور کرنا چاہوں گا, پھر ہم اپنی شہزادی کی طرف بھی بڑھیں گے. ابو طالب سے بغض کی وجہ کیا ہے؟ دراصل جناب ابو طالب سے بغض کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ وہ امام علی کے بابا ہیں. اللہ اکبر. بس کہتے ہیں کہ جب آپ کبھی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف ہو جاؤ. علی سے جب تم میدان میں ہار نہیں سکے, علی کے مقابل تم کبھی کسی کو لا نہیں سکے, تو تم نے علی کے خلاف بولنا شروع کر دیا, کیونکہ علی کے بابا ابو طالب ہیں. کہا کہ ایک باپ کا پتہ اس کی اولاد سے چلا کرتا ہے, جس کا بیٹا کل ایمان ہو, نہ جانے اس کے باپ کے ایمان کا عالم کیا ہوگا. کہ وہ جناب ابو طالب کہ جو محسن اسلام ہیں, جن کی آغوش میں رسول خدا پرورش ہے, اور جن کو خدا نے احسان کا بدلہ ایسے دیا کہ جن کو حضرت علی کا بابا بنا دیا. مولا کائنات کی پرورش کون کر رہا ہے بچپنے میں؟ رسول خدا اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. علم کا دروازہ کیسے بنے؟ کیونکہ علم کا شہر جو ہے وہ ہر وقت ساتھ ہے, بالکل ایسے بغل میں ساتھ ہے. اور رسول خدا کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ جناب ابو طالب. روایات ہیں کہ بچپن میں ساتھ لے کر چلنا, ہر چیز کے اندر سکھانا, ہر چیز میں آگے آگے رکھنا. میں چاہوں گا دعائے زہرا آپ ہماری سماعتوں کے چند جو کلمات ہیں وہ گوش گزار کریں. بسم اللہ. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے, پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی, کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی, میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا, میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر, سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر,
سر پہ بابا کے ماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، علی حق ہے اللہ۔ غم میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو پاس، کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، امیر المومنین ابو تراب، علی المرتضیٰ، حیدر کرار، اسد اللہ ذوالفقار، ساقی کوثر شیر خدا، ولی اللہ یعصوب الدین، امام المتقین، باب العلم، مظہر العجائب، صراط مستقیم، عین الیقین، ابو السبتین، اللہ اکبر، ناصر الرسول، داماد رسول، ہم سفر بطول، حسنین کریمین شریفین کے بابا، مظہر العجائب، برہان اللہ، منبع الحکمہ، عروۃ الوثقی، سید الاولیاء، نور الائمہ، لسان اللہ، صاحب المعجزات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم السلام، آج ہم سب سے رخصت ہو گئے۔ ایک وقفہ۔